بنی اسرائیل کے درمیان اے محمد نبی بنا کر بھیجا جا چکا ہوں، 2 وقت کی نمازیں بھی ان پر بھاری پڑا کرتی تھی۔ میرا تجربہ کہتا ہے 5 وقت کی نمازیں بھی آپ کی امت ادا نہیں کر پائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور چلے جائیے، اللہ سے کچھ اور کم کرا لیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے اے موسیٰ علیہ السلام آپ کا تجربہ اپنی جگہ ہے، ارے میں کتنی بار جاؤں، اللہ کا کرم تو دیکھو، 50 سے 40، 40 سے 30، 30 سے 20 اور 20 سے 10، 10 سے 5 رہ گئی ہے۔ ارے بار بار مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے کرم کتنا کیا، 50 سے 5 کر دی، اب اور کیا چاہیے؟ اے موسیٰ علیہ السلام رہنے دیجئے، میری امت اس کو ادا کر لے گی۔ او لوگوں، اللہ تعالیٰ نے غیب سے ندا لگائی، غیب سے آواز لگائی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ کی امت پر میں نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، 5 وقت نمازیں فرض کر دیے۔ دن اور نوکرانی نے کہا ہاں اے فرعون میں تجھے اپنا رب نہیں مانتی، جو چاہے کر لو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرعون نے ڈرایا دھمکایا، اے نوکرانی، اے میرے محل میں پلنے والی، اے میرے ٹکڑوں پر پلنے والی، جانتی ہو تیرا کیا بنے گا؟ ہم تمہیں جلا کر نیست و نابود کر دیں گے، ہم تمہیں برباد کر دیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے، تمہارے ایک ایک بچے کو آگ کے اندر جھلسا جھلسا کے مار دیں گے۔ کہا فرعون ہاں میرا رب وہ ہے جو میرا ہی نہیں بلکہ تیرا بھی رب ہے، بلکہ تیرا بھی رب ہے، ہاں جو جی چاہے کر لو۔ فرعون نے اتنی بڑی آگ جلائی میرے بھائیوں، جس سے پوری بستی جلائی جا سکتی تھی، اور اس عورت کے ایک ایک بچے کو اس آگ کے اندر بھون دیا، اس آگ کے اندر جلا دیا۔ اب وہ آخر میں وہی عورت بچتی ہے، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا دودھ منہا بچہ، شیرخوار بچہ، جو ابھی ماں کے دودھ سے ہی اپنا گزارا کر رہا ہے، اپنا پالن پوشن ماں کے دودھ سے ہی کر رہا ہے۔ او لوگوں، دنیا کی ساری محبتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، چاہے لوگ اب لاکھ محبت کا دم بھرے، ان محبتوں کو تو جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن ماں جو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، ماں جو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اس محبت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ اس ماں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے جھجک محسوس ہو گئی، تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک گئی، تھرا گئی، اس کی ایک ایک اولاد کو فرعون نے آگ میں بھول دیا۔ سے ہی وہ بچہ کہا کہ اس کو آگ میں ڈالنا ہے، وہ عورت جھجک گئی، وہ عورت ٹھٹک گئی، اس عورت کے قدم ڈگمگانے لگے، وہ نوکرانی کانپنے لگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دودھ منہے بچے کی زبان میں، اس دودھ پیتے بچے کی زبان میں بولنے کی صلاحیت پیدا کر دی، بولنے کی قوت پیدا کر دی، بات کرنے کی چھمتا پیدا کر دی۔ وہ دودھ منہا بچہ جو دودھ ابھی پی رہا ہے، وہ بچہ بول پڑا، یا امی اکتہمی ان عذاب الدنیا اہون من عذاب النار۔ اے میری امی اس آگ کے اندر کود جاؤ مجھے لے کر، اے میری ممی کود جاؤ، اللہ کی قسم فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب النار، یقیناً دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے کہیں زیادہ ہلکی ہے، کہیں زیادہ سستی ہے۔ او میری قوم کی بیٹی، انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے اور حضرت جبرائیل نے دروازے پہ دستک دیا، آسمان کے اوپر بھی دروازہ ہے جی، دستک دیا، ایسے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلانے کا حکم دیا ہے، اسی لیے میں ان کو ساتھ میں لایا ہوں۔ کہا اچھا، دیکھیے ہے نا، آسمان کا دروازہ کھولا گیا، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، مرحبا بک، کہا آپ کا ناسواگت،
آپ کا آنا مبارک ہو، سواگتم ویلکم، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے نبی آئے تشریف رکھیں۔ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ حضرت آدم ہیں، آپ ان کو سلام کریں۔ اس سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ ہر آنے والا بیٹھے رہنے والے کو سلام کرے گا، یعنی آنے والا خود سلام کرے گا۔ پھر دوسرے آسمان پر جب گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں آپس میں مسیرے بھائی تھے، خالہ زاد بھائی جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، مسیرے بھائی ہے نا۔ ان دونوں کی مائیں آپس میں کیا تھی؟ بہنیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم تیسرے آسمان پہ پہنچے تو تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ پہنچے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور تمام آسمانوں میں آپ کا سواگتم کیا جا رہا ہے، آپ کا ویلکم کیا جا رہا ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ تمام آسمانوں میں آپ کو خوش آمدید کہا گیا، آپ کو اہلاً سہلاً و سہلاً مرحبا کہا گیا، ویلکم اور سواگتم کہا گیا۔ اور پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس اوپر جا رہے تھے اور جب اوپر چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زار و قطار رونے لگے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے موسیٰ آپ کیوں روتے؟ کہا یہ شخص جو آیا تھا میرے بعد دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن ارے دیکھو نا، ارے دیکھو ان کا مقام دیکھو، مرتبہ دیکھو، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت کے اندر جائے گی۔ میرے بعد یہ شخص نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن اس نبی کی امت میری امت سے کہیں زیادہ جنت کے اندر ہوں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سے جلن میں اور حسد میں رو رہے تھے، نہیں، بلکہ اپنی امت کے تئیں ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ لوگوں، ہر نبی کو اپنی امت سے ہمدردی ہوتی ہے، ایک طرح کا لگاؤ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آپ کی آنکھوں سے گزرتی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے یہ تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اے میرے پروردگار اگر تو انہیں معاف کر دے تو تیری رحمت میں کون سی کمی آئے گی، تو ہی تو غالب حکمتوں والا ہے، تیری شان میں بھلا کیا کمی آئے گی۔ ابھی یہ دعا پڑھ ہی رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کی دعا بھی آنکھوں کے سامنے آئی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان معبودوں نے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اے اللہ فمن تبعنی، جو میری اتباع کر رہے، فانہ منی، وہ تو میرے راستے چلنے والے، وہ تو میرے فالوور ہیں، وہ تو میرے ماننے والے، ومن عصانی، لیکن جو میرے طریقے کو فالو نہیں کر رہے، جو میرا دین نہیں مانتے، میرے طریقے پہ نہیں چلتے، فإنک غفور الرحیم، اے اللہ انہیں بھی تو درگزر کر دے، انہیں بھی تو معاف کر دے تو تیری شان میں کیا کمی آ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے دونوں نبیوں کی دعا پڑھی اور زار و قطار آنسو بہانے لگے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، او لوگوں آج ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، او میرے نوجوان ساتھیوں غور تو کرو، آج تم فلمی ایکٹروں کے دیوانے بن رہے ہو، ان کے طریقے پہ چلتے ہو، وہ پینٹ اونچی پہنے تو تم بھی پہنتے ہو، وہ پینٹ نیچے پہنے تو تم بھی پہنتے ہو، وہ سائڈ سے بال کٹا کر بیچ میں مرغے کی طرح چھوڑ دے تم بھی ایسے بال کٹاتے ہو، وہ کانوں میں بالیاں پہنے تم بھی پہنتے ہو،
وہ ٹی شرٹ پھاڑ کر، شرٹ پھاڑ کر، پینٹ پھاڑ کر کے پہنے، تم بھی پہنتے ہو، جبکہ تمہیں وہ جانتا بھی نہیں ہے، تمہیں وہ پہچانتا بھی نہیں ہے، تمہارا نام تک انہیں معلوم نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی تم آج کسی کرکٹر کے فالوور بنے ہو، تم کسی فلمی ایکٹر کے دیوانے بنے ہو۔ او لوگوں، جو نبی تمہارے لیے رو رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر کے تمہارے لیے آنسو بہا رہے ہیں، آج تم نے اس نبی کے طریقے کو فراموش کر دیا۔ او میری قوم کی بیٹیوں ماؤں، تمہیں بھی خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی راس نہ آئی، تمہیں بھی اما عائشہ کی زندگی نہیں بھائی، تمہیں بھی فاطمہ کی زندگی پڑھ کر فاطمہ الزہرا کی زندگی اپنانے کی ضرورت تھی، لیکن تم بھی فلمی ایکٹروں کی، تم بھی دل دادا بنتی جا رہی ہو، تم بھی مغربی تہذیب اور اس کے افکار، ان کے خیالات، ان کے نظریات کے آج تم حامل بنتی جا رہی ہو۔ مغربی کلچر تمہارے یہاں پایا جاتا ہے، پشچمی سبھیتا، ویسٹرن کلچر آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر عام ہے۔ کیوں؟ کیا مسلم عورتوں کو یہ پتہ نہیں؟ ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن ممالک، ویسٹرن کنٹریز یہ چاہتی ہے یہ کہ ساری دنیا کے مسلمان مرد عورت ایک ساتھ مل کر ناچو ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے۔ مگر اے مسلمان مرد عورتوں، کیا ہم نے آپ نے نہیں سوچا اور اب خفا ہو جائے گا جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے، جس کے عذاب کے خوف سے یہ چرند پرند، یہ شمس و قمر، یہ دشت و جبل، یہ بحر و بر، یہ خشک و تر، یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ ساری کی ساری چیزیں خوف کھاتی ہیں اور آنسو بہاتی ہیں۔ اے مسلمان مرد عورتوں، ہمارے تمہارے دلوں میں ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف نہیں رہا۔ او لوگوں، جب ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہی نہیں رہے گا تو ہم نیکی کا جذبہ اپنے اندر کہاں سے لائیں گے؟ ہم گناہ سے بچنے کا جذبہ کہاں پائیں گے؟ او لوگوں، ضرورت ہے کہ اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ ہمارے نبی، آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی بتا کر کے گئے، اتق اللہ حیثما کنتا، اے میری امت کے لوگوں، تم جہاں کہیں بھی رہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایسا نہیں جب مسجد میں رہے تو خوب سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن رات میں جیسے ہی گھر پہنچا کانوں میں ایئر فون، ایئر بڈس لگاؤ اور فلمیں دیکھنا اسٹارٹ۔ اذان ہوئی، مؤذن مسجد کے منارے سے آواز بلند کر رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، او کامیابی کی دوڑ لگانے والوں، کامیابی تو نماز پڑھنے میں۔ ہم خود کو 4 روپے کما کر سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ مؤذن 5 وقت بتاتا ہے کہ کامیابی مسجد کے اندر ہے، آ جاؤ نماز پڑھو۔ آج رب راضی ہونے کو تیار ہے، اپنے رب کو منا لو، راضی کر لو۔ او لوگو، تم کامیابی کی طرف نہیں جا رہے ہو۔ ہر حال میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ہر حال میں سینے کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ بہر صورت میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امت کے لیے دعا کر رہے تھے، اپنی امت کے تئیں آنسو بہا رہے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے، ایسے سہارا لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور بیت معمور جانتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ جس طرح خانہ کعبہ ہے نا دنیا میں، ویسے آسمانوں کے اوپر بیت معمور ہے۔ خانہ کعبے کا طواف فرشتے بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، لیکن بیت معمور کا طواف اور اس میں عبادت صرف فرشتے کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت معمور کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے بیک وقت ایک ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ اور کہتے ہیں جو فرشتہ ایک بار اس بیت معمور کے اندر داخل ہو گیا، پھر قیامت تک دوسری بار داخل ہونے کی باری نہیں آئے گی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ کتنے فرشتے ہیں اللہ؟ 70,000 فرشتے روزانہ بیت معمور کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار داخل ہو گیا قیامت تک دوسری بار داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ صرف عبادتیں اگر کافی ہوتی میرے بھائیوں، اگر صرف عبادتیں ہی مقصود ہوتی تو فرشتے کافی نہیں تھے۔
فرشتے تو اتنے ہیں کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو آسمان کے اوپر سے بھی چرمرانے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں بیت معمور کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کا درخت، بیر ہے نا جو کھاتے، ابھی موسم چل رہا ہے بیری کا۔ منتہا جہاں کسی چیز کی انتہا ہو جائے، سدرۃ المنتہا اس کو کہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دوبارہ دیکھا تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اللہ کے رسول نے دوبارہ حضرت جبرائیل کو اس کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا تھا۔ کہاں دیکھا تھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اچھا سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ اللہ نے وہ بھی بتایا، عندہا جنت المأویٰ، جنت المأویٰ نام کا جنت میں ایک مقام ہے، وہیں پر سدرۃ المنتہا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے۔ کہتے ہیں اس سدرہ کے اندر، اس پیڑ کے اندر، اس درخت کے اندر پتے جو لگے ہوئے ہیں وہ ہاتھی کے کان کے برابر اس کے پتے ہیں۔ اور ہجر ایک جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بنے ہوئے مٹکوں کی مثال دی کہ اس میں جو بیر لگے ہوئے ہیں، اس میں جو پھل لدے ہوئے تھے، وہ ہجر کے بنے ہوئے مٹکوں کے مانند تھے۔ مٹکا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ارے پانی جس میں رکھتا ہے، گھیلا بولتے ہیں، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ مٹکا ہے نا، تو اتنا بڑا بڑا ہمارے یہاں تو مٹکا ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے پھل۔ اللہ اللہ۔ پھر کہتے ہیں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، پھر کسی چیز نے اس سدرہ کو، اس درخت کو گھیر لیا۔ وہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرہ کے بارے میں بتایا، سدرہ وہ جگہ ہے جہاں سونے کے پروانے اس کے ارد گرد اڑتے ہیں۔ سونے کے پروانے، برسات کے موسم میں لائٹیں جلتی ہیں، پروانے اس کے اوپر ٹوٹے پڑتے ہیں، جب تک جان نہ چلی جائے پروانے چھوڑتے نہیں بلکہ اپنا پر اکھاڑ لیتے ہیں، اپنی ٹانگیں برباد کر لیتے ہیں لائٹ کے حاصل کرنے کے چکر میں، لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو پروانہ وہی ہوتا ہے، لیکن سدرۃ المنتہا میں جو پروانے اس کے ارد گرد جو گشت کر رہے ہیں وہ ایسے ویسے پروانے نہیں ہیں، سونے کے پروانے ہیں۔ اور آپ فرما رہے ہیں ہجر کے بنے ہوئے مٹکوں کے مانند اس درخت کا پھل ہے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر۔ پھر کہتے ہیں کسی چیز نے اس درخت کو ڈھانپ لیا، وہ چیز اتنی خوبصورت ہو گئی، کسی مخلوق کے بس میں، آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں سے کسی کے بس میں بھی نہیں ہے کہ اس کی خوبصورتی بیان کر سکے۔ اتنی خوبصورت تھی کہ کسی کی بس میں نہیں کہ اس کی خوبصورتی کوئی بیان کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ میرے نبی کی آنکھیں بہکی نہیں۔ کوئی کبھی کبھار ایسا ہوتا نا، آدمی جب اپنی سوچ سے زیادہ بڑی چیز دیکھ لیتا ہے تو اس کی آنکھ جو ہے نا چوندھیا جاتی ہے، ہکا بکا آدمی رہ جائے، ایسے کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا نہیں، ما زاغ البصر وما طغى، میرے نبی کی آنکھ چوندھیائی نہیں، حد سے تجاوز بھی نہیں کی۔ لقد رأى من آیات ربی الکبریٰ، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس یہ چیزیں دکھائی گئی۔ پھر میں جنت کے اندر جب گیا، جنت کے اندر میں نے دیکھا بڑے بڑے قبوں کے محل بنے ہوئے، سونے کے قبے، چاندیوں کے قبے، بڑی بڑی موتیوں کے جنت کے اندر قبے بنے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی نہریں بھی ہم نے دیکھی، اسی طریقے سے 4 نہریں ہم نے دیکھی جس کے ارد گرد موتیوں کے بڑے بڑے قبے تھے۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا جنت میں تو پتا چلا جنت کی جو مٹی ہے وہ مٹی کستوری ہے، بڑی عمدہ قسم کی کستوری۔ ہم جو دکانوں میں خرید کر کے لگاتے ہیں، 2 دن تو ٹھیک مہک، 2-3 گھنٹے تو ٹھیک مہکتا ہے، اس کے بعد ایسی بدبو آنے لگتی ہے، آدمی کپڑا اتار کر ترنت دھو لیتا ہے۔ وہ کستوری نہیں میرے بھائیوں، جنت کی کستوری، جنت کی
جنت کی جنت کی جنت کی، کون جنت کی وصف بیان کر سکے؟ کہتے ہیں جب اس کی مٹی کستوری ہے، پھر مجھے 2 نہر دکھائی گئی، میں نے اس نہر کے اندر بھی موتیوں کے بنے بڑے بڑے قبے دیکھے، اس کے ارد گرد بنے بڑے بڑے قبے دیکھے، اور اس کی جو مٹی تھی وہ مٹی بھی کستوری تھی۔ میں نے پوچھا یہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ وہ نہر کوثر ہے جو آپ کو عطا کی گئی ہے، جی یہی وہ نہر کوثر ہے جو آپ کو عطا کی گئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے آگے لے جایا گیا اور مجھے اوپر لے جایا گیا تو میں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی، اللہ کے فرشتے اللہ کے احکام جو لکھ رہے تھے اور قلم چلا رہے تھے، قلم چلنے کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ آوازیں مجھے سنائی دی۔ اللہ اللہ، اتنے اوپر چلے گئے۔ اور ایک بات عقیدے سے متعلق بتا کر کے میں جلدی ہی موضوع کو میں سمیٹ رہا ہوں، یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں یہ معراج کرائے گئے، نہیں میرے بھائی خواب میں نہیں تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں روحانی، یہ سفر روحانی تھا، نہیں میرے بھائی روحانی نہیں، جسمانی تھا۔ آپ سچ مچ گئے، اور جب ہم کوئی بھی چیز اللہ پر بولتے ہیں نا کہ اللہ نے ایسا کیا، اسی لیے تو کہا سبحان الذی اسرا، جب بھی معراج کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بابرکت بتائی، وہ اس لیے تاکہ لوگ معلوم کر لیں کہ اللہ کی ذات بابرکت والی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اسے مجبور نہیں کر سکتی ہے، تو پھر ہم اف بٹ اگر مگر چوں چرا کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ نور فانا اراہ، اللہ تو نور ہے، وہ کہاں نظر آتا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی اس پیشانی والی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب جنتی جنت میں جائیں گے، وہ لوگوں جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہوگی، جنت کی جو سب سے بڑی دولت ہوگی وہ دیدار الہی ہوگی۔ جس کو زندگی بھر جس کی عبادت کی، زندگی بھر جس کی عبادت کے لیے مرتے جیتے رہے، قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار نہ کر پائے، اپنے رب کو دیکھ نہ پائے، تو اس سے بڑھ کر اور محرومی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن جنتی اپنے پروردگار کو اتنی آسانی کے ساتھ دیکھیں گے جیسے چاند ستاروں کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر جنتیوں کو بڑی بڑی نعمتیں جہاں ملیں گی، وہیں پر سب سے بڑی جو نعمت دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگی۔ اللہ اپنا پردہ اٹھائے گا اور بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اور جنتیوں کے لیے یہ سب سے بڑھ کر انعام ہوگا۔ لیکن دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، حتیٰ کہ جب معراج پر ہمارے رسول گئے تو اللہ کے رسول نے بھی آپ کو اپنی کھلی آنکھ سے دیکھا نہیں، بلکہ بات چیت ہوئی۔ کہتے ہیں کلموں کے چلنے کی آواز سنائی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے عمدہ قسم کی خوشبو محسوس کی، بس چند باتیں رہ گئی، عمدہ قسم کی خوشبو محسوس کی۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول یہ فرعون کی نوکرانی کی خوشبو ہے، فرعون کی نوکرانی کی خوشبو ہے۔ کہا ماجرا کیا تھا؟ جنت میں اس کی خوشبو، اس کا کارنامہ کیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول وہ فرعون کے محل میں پل رہی تھی، فرعون کی بیٹی کے سر پر کنگھی کیا کرتی تھی، ایک دن کنگھی کرتے کرتے فسقطت المدیۃ من یدہا، کنگھی اس کے ہاتھ سے اچانک گر گئی، تو اس نوکرانی کی زبان سے بسم اللہ کا جملہ نکلا، تو فرعون کی بیٹی نے پلٹ کر پوچھ لیا تو کس کا نام لیتی ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے تو میرا باپ کا نام لیتی ہے۔ کہا نہیں نہیں، میرا رب تیرا باپ نہیں ہے، بلکہ میرا رب تو وہ ہے
جو صرف میرا ہی نہیں بلکہ تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کہا تو جانتی ہے تیرا انجام کیا ہوگا، تجھے پتا ہے تیرا انجام کیا ہوگا۔ وہ لوگوں جو توحید کو سمجھ لے، جو ایمان کا مزہ چکھ لے، وہ ایمان کے تئیں ہر طرح کی قربانی برداشت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ نوکرانی کہتی ہے ہاں ہاں، شوق سے جا کر اپنے باپ کو بتا دو میں تمہارے باپ کو اپنا رب نہیں مانتی۔ فرعون آیا اور کہنے لگا الک ربن من غیری، اے میرے محل میں پلنے والی عورت، اے میرے ٹکڑوں پر پلنے والی نوکرانی، تیری جرت کیسے ہوئی کہ مجھے رب ماننے کے بجائے تم دوسرے کو رب مانو؟ الک ربن غیری، کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ وہ نوکرانی بول اٹھتی ہے او میری قوم کی بیٹیوں، تمہیں ایمان کا پتہ نہیں، جھوٹی پیار، جھوٹے پیار اور جھوٹی محبت کے نام پر تم اپنے ایمان کا سودا کرتی ہو۔ فرعون کی نوکرانی کے پاس کیسا ایمان تھا، بادشاہ کو ڈنکے کی چوٹ جواب دے رہی ہے، جس کے محل سے اس کو روزی مل رہی ہے اس کو دو ٹوک جواب دے رہی ہے۔ یہ طاقت کہاں سے آئی، یہ جرت کہاں سے آئی، یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ او لوگوں، او میری ماؤں بہنوں، یہ جذبہ، یہ جرت، یہ ہمت اس کے ایمان نے پیدا کیا۔ آج ہمارے پاس ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے تو ہمارے پاس ٹوٹا پھوٹا ہی جذبہ ہے۔ اگر اچھا ایمان ہوتا، مضبوط اور کمپلیٹ ایمان ہوتا، ہم بھی ایمان کے تئیں ہر طرح قربانی دینے کو تیار ہوتے۔ فرعون کی نوکرانی نے کہا ہاں ہاں اے فرعون، میں تجھے اپنا رب نہیں مانتی، جو چاہے کر لو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرعون نے ڈرایا دھمکایا، اے نوکرانی، اے میرے محل میں پلنے والی، اے میرے ٹکڑوں پر پلنے والی، جانتی ہو تیرا کیا بنے گا؟ ہم تمہیں جلا کر نیست و نابود کر دیں گے، ہم تمہیں برباد کر دیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے، تمہارے ایک ایک بچے کو آگ کے اندر جھلسا جھلسا کے مار دیں گے۔ کہا فرعون ہاں، میرا رب وہ ہے جو میرا ہی نہیں بلکہ تیرا بھی رب ہے، بلکہ تیرا بھی رب ہے، ہاں جو جی چاہے کر لو۔ فرعون نے اتنی بڑی آگ جلائی میرے بھائیوں، جس سے پوری بستی جلائی جا سکتی تھی، اور اس عورت کے ایک ایک بچے کو اس آگ کے اندر بھون دیا، اس آگ کے اندر جلا دیا۔ اب وہ آخر میں وہی عورت بچتی ہے، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا دودھ منہا بچہ، شیرخوار بچہ، جو ابھی ماں کے دودھ سے ہی اپنا گزارا کر رہا ہے، اپنا پالن پوشن ماں کے دودھ سے ہی کر رہا ہے۔ او لوگوں، دنیا کی ساری محبتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، چاہے لوگ اب لاکھ محبت کا دم بھرے، ان محبتوں کو تو جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن ماں جو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، ماں جو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اس محبت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ اس ماں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے جھجک محسوس ہو گئی، تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک گئی، تھرا گئی۔ اس کی ایک ایک اولاد کو فرعون نے آگ میں بھول دیا، آگ میں جلا دیا، جلا کر خاکستر کر دیا۔ اس عورت کے قدم نہ ڈگمگائے، لیکن جو چھوٹا بچہ تھا جس کو سینے سر لگا کے رکھا تھا، جیسے ہی وہ بچہ کہا کہ اس کو آگ میں ڈالنا ہے، وہ عورت جھجک گئی، وہ عورت ٹھٹک گئی، اس عورت کے قدم ڈگمگانے لگے، وہ نوکرانی کانپنے لگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دودھ منہے بچے کی زبان میں، اس دودھ پیتے بچے کی زبان میں بولنے کی صلاحیت پیدا کر دی، بولنے کی قوت پیدا کر دی، بات کرنے کی چھمتا پیدا کر دی۔ وہ دودھ منہا بچہ جو دودھ ابھی پی رہا ہے، وہ بچہ بول پڑا یا امی اکتہبی ان عذاب الدنیا اہون من عذاب النار، اے میری امی اس آگ کے اندر کود جاؤ مجھے لے کر، اے میری ممی کود جاؤ، اللہ کی قسم فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب النار، یقیناً دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے کہیں زیادہ ہلکی ہے، کہیں زیادہ سستی ہے۔ او میری قوم کی بیٹیوں، ماؤں، ذرا اندازہ لگاؤ اس عورت کے پاس کیسا ایمان تھا، اس نوکرانی کے پاس کیسا جذبہ تھا۔ اس نے اپنے بچے کے کر کے اللہ کی راہ میں جلوا دیے، بھنوا دیے، لیکن کبھی ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا، اپنے دودھ پیتے بچے کو ساتھ لے کر
لیکن ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا، تم اپنے جھوٹے پیار کے نام پر اپنے ایمان کا سودا کرتی ہو۔ عبرت کے ناخن لو، ہوش میں آؤ، ایمان کا مطلب سمجھو، ایمان کیا چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے رسول جو آپ خوشبو محسوس کر رہے ہیں یہ اسی عورت کی خوشبو ہے جس نے توحید کے لیے، اللہ کے لیے اس نے اپنے ایک ایک بچے کو آگ کے حوالے کر دیا، خود بھی آگ کے حوالے ہو گئی، جس نے خود کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول اسی عورت کی خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دور گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور اپنے رخسار کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا من ہؤلاء جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں، کیوں اپنا گوشت کھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے بتایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، جو اپنے مردار بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں کیا کرتے تھے، دوسروں کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ناخن اللہ نے تانبے کے بنائے اور وہ اپنے ہی گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے یہ جبڑا اس کو بولتے ہیں، جبڑے کاٹے جا رہے تھے بڑی بڑی آگ کی کینچیوں سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے پوچھا من ہؤلاء جبرائیل، یہ کون بدقسمت لوگ ہیں، آخر ان کے یہ کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں ہؤلاء خطباء من امتک۔ او میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ کے رسول نے جو جواب دیا اس جواب پر ذرا غور کرو۔ فرمایا ہؤلاء خطباء امتک، یہ میری امت کے خطبہ ہیں، یہ سمجھانے والے لوگ ہیں، یہ میری امت کے علماء ہیں، یأمرون الناس بالبر، جو لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے تھے، وینسون انفسہم وہم یتلون الکتاب، اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، یعنی دوسروں کو نماز پڑھنے کی تلقین تو کرتے تھے لیکن خود جا کر سو جاتے تھے، دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے تو تھے لیکن خود اس نیکی کی طرف نہیں بڑھتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دوسروں کو بھلائی کی طرف تو لاتے تھے لیکن خود کو بھلائی پر نہیں اتارتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ وہی لوگ ہیں جو اس طریقے کی حرکت کرتے تھے، آج اسی لیے ان کے جبڑے کاٹے جا رہے ہیں، ان کے جبڑے آج یہاں پھاڑے جا رہے ہیں۔ وہ لوگوں، آخری بات بتا کر میں باتیں سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ معراج میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے گئے، 3 تحفے۔ پہلا تحفہ ہر اس آدمی کی مغفرت جس کا خاتمہ توحید پر ہو جائے، جو صحیح منہج صحیح عقیدہ لے کر اللہ کے پاس جائے، شرک نہ کرے، اللہ کی توحید میں ذرہ برابر بھی شرک نہ کرے، صحیح توحید لے کر کے جائے۔ اللہ نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے، اگر اس نے کبیرہ گناہ کیا اور توبہ نہیں کی ہم اس کی سزا جہنم میں دیں گے، لیکن اس کو ہم پھر جنت کے اندر بھی داخل کریں گے سزا پوری کرنے کے بعد۔ دوسرا جو انعام دیا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ او لوگوں، آج بڑوں کو قل اعوذ برب الفلق یاد نہیں، قل اعوذ برب الناس یاد نہیں، آج ہمیں قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہیں، جبکہ قرآن کی صورتیں اگر یاد نہ ہو، قرآن کی صورتوں سے اگر ہمارا دل خالی ہو، اللہ کے رسول نے قرآن سے خالی دل کو ویران گھر سے تشبیہ دیا ہے، کل بیت الخرب، وہ گھر ویران ہے جس گھر کے اندر کوئی نہیں رہتا ہے، وہ سینہ بھی ٹھیک اسی طریقے سے ویران ہے جس سینے کے اندر قرآن کی کوئی آیت نہ ہو۔ بہت سارے لوگوں کو سورہ فاتحہ تک یاد نہیں ہے، گانے کے اتنے لمبے لمبے لیرکس یاد ہیں، پوچھو کوئی بھی گانا پوچھ لو، بڑے بوڑھے بچے کیا سب کوئی، بنگلہ میں پوچھ لو بنگلہ گانا سنا دیں گے، ہندی پوچھو ہندی سنا دیں گے، بھوجپوری پوچھ لو بھوجپوری سنا دیں گے، لیکن پوچھو فرض نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان پڑھی جانے والی دعا میں کوئی ایک بھی دعا سنا دو؟ بہت کم ہی لوگ ہیں میرے بھائیوں جو سنا سکیں گے۔ یہ ہماری کمیاں ہیں،
یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں مجھے دی گئی، اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بتائی ہے، لہٰذا ان صورتوں کو ضرور یاد کرنی چاہیے جو مخصوص صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی جیسے آخری آیتیں ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ یاسین ہے، اس طریقے سورہ بقرہ کی چند آیات یاد کر لی، قل اللہ احد یاد کر لی، قل اعوذ برب الفلق یاد کر لی، قل اعوذ برب الناس یاد کر لی، یہ صورتیں تو یاد ہی ہونی چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ میری امت کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے بخشا، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اگر میری امت کے کسی بھی شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کر لیا، عمل ابھی نہیں کیا، صرف ارادہ کیا، تو اللہ کے پاس ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ آپ نے اگر فجر کی نماز کی اگر نیت کر لی ابھی سے، تو ابھی سے ہی ثواب لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھ لیں گے نا، پھر اس ثواب پر اور اللہ تعالیٰ مزید برکت دے گا، اس کو بڑھائے گا 100 گنا، پھر 700 گنا، پھر اللہ تعالیٰ جتنی چاہے گا اتنی بڑھا دے گا۔ لیکن جب بندہ کوئی گناہ کی نیت کرتا ہے، اللہ کی مہربانی تو دیکھو، اس کی شان کریمی تو دیکھو، اس غفار کی غفوری تو دیکھو، او لوگوں کس قدر مہربان ہے۔ نیکی کا جذبہ لے کر کے اٹھو، نیکی کی نیت کرو، تو نیکی کی نیت کرتے ہی اللہ تعالیٰ نیکیاں بندوں کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ نیکی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کر بندوں میں پیش کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کر لے، لیکن گناہ میں الگ قانون ہے، گناہ کر لے، صرف گناہ کی نیت کرے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اللہ اللہ، اور نیکی کی نیت کر لے تو مکمل ایک نیکی لکھ دی جا رہی ہے۔ گناہ کی نیت کی تو کوئی گناہ نہیں لکھا گیا، اگر اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو آپ نے ترک کر دیا تو ترک کرنے پر بھی ثواب ایک نیکی لکھ دی جا رہی ہے۔ اچھا، گناہ کی نیت کی اور نیت کے مطابق گناہ کر بھی لیا تو ایک ہی گناہ اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے، اور نیکی کا معاملہ، نیت کی تو ایک نیکی مل گئی، اور نیت کے مطابق نیکی کر لی تو اس نیکی کو 10 گنا اور 10 سے 700 گنا اور اس سے زیادہ بڑھاتا ہے۔ لیکن گناہ کو اللہ بڑھاتا نہیں۔ دیکھیے اللہ کا کرم، دیکھیے بندوں پر مہربانی، دیکھیے گناہ کی نیت ہوئی، نیت پر اللہ کہتا میں تمہاری پکڑ نہیں کرتا، چلو عمل کر لیا، گناہ لکھوں گا لیکن ایک ہی گناہ، یہ انعام میں ملا۔ آخری جو انعام ملا، او لوگوں جس کو آج ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، 5 وقتہ نماز، جی روزے کی باری آئی جبرائیل لے کر کے آئے، زکوٰۃ کی باری آئی جبرائیل لے کر کے آئے، دوسری تمام چیزیں، تمام احکامات حضرت جبرائیل کے ذریعے ہمیں دی گئی، نبی تک لائی گئی، لیکن نماز وہ واحد چیز ہے میرے بھائیوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی اللہ سے لے کر کے آئے ہیں۔ جی معراج کا دیا ہوا ایک بہت بیش قیمتی تحفہ ہے جس کو ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے، اور جانتے کتنے وقت کی یہ نماز فرض کی گئی تھی؟ کتنے؟ 50 وقت کی، 50 وقت کی لے کر کے چلے آ رہے تھے۔ ماں امرتا کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان میں ملاقات ہوئی، کہا اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر کیا فرض کی گئی، کیا آپ کو حکم دیا گیا؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ کہا جلدی جائیے اللہ کی بارگاہ میں جائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی بنا کر بھیجا جا چکا ہوں، میں نے بنی اسرائیلیوں کو اچھی طریقے سے آزمایا ہے، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ او لوگوں، وہ نبی ہمارا آپ کا کتنا خیال کر رہے تھے، امت کا نام سنتے ہی فوراً اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے یا ربی خفف علی امتی، اے میرے پروردگار میری امت پر کچھ کنسیشن کر دے، کچھ ڈسکاؤنٹ دے دے، کچھ تخفیف کر دے۔ ان امتی لا تستطیع، اے اللہ میری امت 50 وقت کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ نے کہا جاؤ 40 رہ گئے، 10 کم کر دی ہم نے۔
لے کر چلے آ رہے تھے. پھر حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا. کہا کتنی رہی, کتنی کم ہوئی؟ کہا 10 کم ہو گئی, 40 رہ گئی. کہا فرج الی ربک, کہا ایک بار اور جائیے. ارے آپ کی امت 40 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی. اے محمد میرا تجربہ بولتا ہے, آپ پھر جائیے, آپ کی امت نہیں ادا کر پائے گی. امت کا نام سنتے بار بار اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہنے لگتے یا رب خفف علی امتی, اے میرے پروردگار میری امت پر کچھ ڈسکاؤنٹ دے دے, کچھ چھوٹ دے دے اللہ, کچھ نمازیں کم کر دے, کچھ تخفیف کر دے. ان امتی لا تستطیع, اے اللہ میری امت اس کو ادا نہیں کر پائے گی. اللہ تعالیٰ بھی کم کرتا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی گئی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے کی وجہ سے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کنسیشن کراتے رہے, ڈسکاؤنٹ لیتے رہے, حتیٰ کہ 5 نمازیں بچ گئی. 5 نمازیں بچی, لے کر آئے چھٹے آسمان پر. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنی رہی؟ کہا 5 رہ گئی ہیں. کہا پھر جائیے. موسیٰ 50 سے 40, 40 سے 30, 30 سے 20, 20 سے 10, 10 سے 5 رہ گئی ہے. ارے 5 تو پڑھی لے گی. کہا نہیں, میں بنی اسرائیل کے درمیان اے محمد نبی بنا کر بھیجا جا چکا ہوں. 2 وقت کی نمازیں بھی ان پر بھاری پڑا کرتی تھی. میرا تجربہ کہتا ہے 5 وقت کی نمازیں بھی آپ کی امت ادا نہیں کر پائے گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور چلے جائیے, اللہ سے کچھ اور کم کرا لیجئے. اللہ کے رسول کہتے اے موسیٰ علیہ السلام آپ کا تجربہ اپنی جگہ ہے, ارے میں کتنی بار جاؤں, اللہ کا کرم تو دیکھو. 50 سے 40, 40 سے 30, 30 سے 20 اور 20 سے 10, 10 سے 5 رہ گئی ہے. ارے بار بار مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. اللہ نے کرم کتنا کیا, 50 سے 5 کر دی, اب اور کیا چاہیے؟ اے موسیٰ علیہ السلام رہنے دیجئے, میری امت اس کو ادا کر لے گی. او لوگوں, اللہ تعالیٰ نے غیب سے ندا لگائی, غیب سے آواز لگائی, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ کی امت پر میں نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے, 5 وقت نمازیں فرض کر دیے, دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کیے. یہ گنتی میں تو 5 ہے لیکن درجے میں 50 کی حیثیت رکھتی ہے. آپ نے یا آپ کی امت میں سے کسی نے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی باجماعت کر لی, اسے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب نہیں بلکہ 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا. او لوگوں, کوانٹٹی اپنے جگہ ہے, کوالٹی اپنی جگہ ہے. دیکھو نمازیں تو 5 پڑھنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اجر 50 وقتوں کا دے گا. اللہ تعالیٰ نے گنتی تو کم کر دی نمازوں کی لیکن اجر و ثواب کم نہیں کیا. پھر بھی نمازوں سے جی چراتے ہو, پھر بھی نمازوں سے غفلت برتتے ہو. او نوجوانوں, چائے کی دکانوں پر, پان کی ٹپری پر بیٹھ کر گپ شپ میں مشغول ہو کر نماز کے اوقات کو ضائع کرتے ہو. او لوگوں, مؤذن تمہیں پکارتا ہے, بار بار رب کا بلاوا آتا ہے, تم رب کے بلاوے پہ جانے کو تیار نہیں ہو. تو بتاؤ میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے تو کیسے کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم کرے تو کیسے کرے. شاید ہم یہ سمجھ رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو کم از کم کچھ اور کم ہو جاتی. اور میرے بھائیوں, ٹھیک ہے آپ کی سوچ جائز ہے, درست ہے, آپ سوچ سکتے ہیں, سوچنے کا کوئی پیسہ نہیں کرتا ہے, سوچئے اور سوچ سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں, وہ میرے بھائیوں, اگر اس امت پر 2 وقت کی بھی نمازیں رہتی تب بھی یہ امت اس پر بہانے بازی کرتی. جن کو نہیں پڑھنا ہے 2 وقت کی نمازیں بھی ان کے اوپر بھاری پڑتی, وہ 2 وقت سے بھی جی چراتے. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں, جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ان کے پاس بھی تو بیوی بچے ہیں, انہیں بھی تو کمانے دھمانے کی فکر ہے, انہیں بھی تو گھر بنانا ہے, ان کے بچے بھی تو اسکول میں پڑھتے ہیں, ان کو بھی تو اپنی بچی کی شادی کرنی ہے, ان کو بھی گھر گرہستی سنبھالنا ہے, وہ بھی دنیا داری میں اتنے ہی مصروف ہے جتنے تم مصروف ہو. ان کو ٹائم مل جاتا ہے نماز کے لیے اور تمہیں ٹائم نہیں ملتا ہے. وہ لوگوں جنہیں نہیں پڑھنا وہ بہانے پہ بہانہ کرتا جاتا ہے, جو نہیں پڑھتا وہ تو جمعے تک کی نہیں پڑھتا, وہ
रमज़ान के रोज़े तर्क कर देता है, वो जुमे की नमाज़ें छोड़ देता है, वो किसी की जनाजे की नमाज तक भी नहीं पढ़ता है। और जिन्हें पढ़ना है ओ लोगों, कुरान तो पढ़ो। अल्लाह ताला ने अपने पढ़ने वाले बंदों को कितनी खूबसूरती के साथ बयान किया है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। जो पढ़ने वाले बंदे हैं वो 5 वक्त नमाजें तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, जब सारी दुनिया नींद की आगोश में चली जाती है, ये वो बंदे होते हैं, अल्लाह कहता है उनके पहलू बिस्तरों से अलग होते हैं, बहुत कम ही सोया करते हैं। उनकी रातें सजदों में और उनकी रातें अल्लाह के हुजूर तहज्जुद पढ़ते हुए गुजरती है, और वो अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं, ऐ हमारे रब, तू जहन्नम के अजाब को हमसे दूर कर देना, जहन्नम के अजाब को हमसे तू दूर कर देना। इन अज़ाबहा कान गरामा, क्योंकि जहन्नम का जो अजाब है वो चिमट जाने वाला है। लोगों, होश के नाखून लो, होश के नाखून लो और अपने अंदर जो कमज़ोरियां हैं उन कमज़ोरियों को दूर करो। उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरसाए। बातें बहुत ज़्यादा हो गई, रात का काफ़ी हिस्सा गुजर भी चुका है ना। कल इंशाअल्लाह फिर कल भी प्रोग्राम रहेगा, और कल भी बहुत सारी बातें आनी हैं दूसरे मौजू से मुताल्लिक। इसीलिए मैं ज़्यादा तूल ना देते हुए, ताकि आप भी अपनी नींद लें, आप भी टाइम से नमाज़ पढ़ सकें। देखिए मेरे भाइयों, जलसे जुलूस हर जगह हो रहे हैं और होने भी चाहिए, लेकिन इसका जो असल मकसद है वो मकसद कहीं फौत ना होने पाए। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया मत बनाइए कि बस बड़ी लच्छेदार तकरीर, बड़ी अच्छी तकरीर हुई, बस सुन लिए, बड़ा मज़ा आया। अमली ज़िंदगी में लाने की कोशिश कीजिए। जहन्नमी जब जहन्नम में होंगे तो यही कहेंगे, लौ कुन्ना नस्मा औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, एक काश के हम सुन लेते और उस वक्त अकल से काम कर लिए होते, यानी अमल कर लिए होते। मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, तो हम जहन्नमियों में से नहीं होते। तो अमल करने के लिए सुनना भी ज़रूरी है। जो लोग ये कहते क्या सुनेंगे जलसे, वही नमाज वही रोज़े की बात कहेंगे, लेकिन नहीं, अल्लाह कहता है कि सुनना चाहिए। सुनेंगे, उनके अंदर इल्म आएगा, तभी अमल वो कर पाएगा। और जब उसके पास अमल नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी तो अल्लाह के यहाँ नजात कैसे पाएगा। आइए रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम सब दुआ करें, या रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा दे, अल्लाह हमारी ख़ताओं को दरगुजर फरमा दे। अल्लाह हम में बेशुमार कमियां कोताहियाँ हैं, अल्लाह उन कमियों को, उन कोताहियों को दूर फरमा। हम सबको अल्लाह 5 वक्त नमाज़ों की पाबंदी करने वाला बना। अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना। अल्लाह हमारी माओ बेटियों की इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा। अल्लाह आज जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है, मौला उनकी परेशानी दूर फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं, अल्लाह उनकी बीमारियाँ दूर फरमा, उनकी दवाइयों में सेहत व तंदुरुस्ती तू कूट कूट के भर दे। अल्लाह जो परेशान हाल है, मौला उनकी परेशानी दूर फरमा। अल्लाह जो तेरी रहमत को जा चुके हैं, तू उन्हें गरीक़ रहमत अता फरमा, तू उन्हें करवट करवट चैन व सुकून नसीब फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने इस दीनी प्रोग्राम के लिए हिस्सा लिया है, तू उन्हें अजर जज़ील अता फरमा, अजर अज़ीम अता फरमा, उन्हें और जज्बा अता कर अल्लाह, ताकि तेरे दीन को और दूसरों तक पहुँचाते रहें। ये दीन का काम करने वाले बहुत थोड़े लोग बचे हैं, मौला इनको तू हमेशा शादो आबाद रख, हमेशा बाकी रख। इनकी ज़िंदगी में, इनके कारोबार में, इनकी आला औलाद में तू बरकत अता फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम के लिए हिस्सा लिया है, जिनके जितने भी कारकुनान, जितने भी मुंतज़िमीन, जितने भी ज़िम्मेदारान, जिस तरीके से अल्लाह हिस्सा लिया हो, अल्लाह उन सब को तू बेहतर बदला अता फरमा। जिस मकसद के लिए ये अल्लाह ये प्रोग्राम रचाया बसाया गया, उस मकसद के लिए तू कबूल फरमा। उनकी हर जायज़ तमन्नाओं को तू कबूल फरमा। अल्लाह हम तेरे दर के भिखारी हैं, हम तेरे दर के मुजरिम हैं मौला, हम गुनाहों के पुतले हैं मौला, हम सब आदम के औलाद हैं, ख़ताकार हैं, सियाहकार हैं, रातों दिन तेरी नाफरमानियाँ करते हैं मौला, लेकिन तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं है। हम तेरी ही बारगाह में अपनी
اپنے گناہوں کی پوٹلیاں رکھ کر کے تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے اللہ دور کر دے، ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت کے اندر اسی طرح اکٹھا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر خاتمہ ہو اس حال میں ہم مومن ہوں مسلمان ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔